السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، نعمت میری وہ جو انعمت علیکم، انعام کی میں نے ان پر تمہارے، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، ان پر عالموں کے۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر سب سے بڑا انعام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم دیا تھا، اور انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا کہ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا تھا کہ وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں، اور وہ بھی جھک جائیں جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں وہ ہیں کہ تمام اہل زمانہ پر ان کو فضیلت اور برتری دی تھی، دریا میں راستہ بنایا تھا، فرعون سے نجات دی تھی، انہیں تورات عطا کی، جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اس پر انہیں معافی بھی مل گی، ایک گروہ کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، منع و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ تو یہ ساری نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں۔ تو پھر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں سے اپنے خاص کام کے لیے چن کر فضیلت عطا کی تھی، ان میں بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کر دیں، اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا دیں، اور ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ اب اس کو ہم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ یعنی کہ کتنی نعمتیں اور احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ، اور پھر اس نے ہمیں چن لیا اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اور ہم ہیں کہ اس کو اہمیت اور ترجیح دینے کی بجائے انسانوں کو اہمیت اور ترجیح دیتے ہیں۔ کتنے احسانات کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو کیا پھر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کو چنا ہے؟ یہ سوال ہمارا خود سے ہے۔ تو آپ یہ سوال کا جواب خود سے ڈھونڈیں، خود میں ڈھونڈیں۔ جزاک اللہ خیر۔